زلفوں سے اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیر سے رکھے، آپ کو خوشیاں دے۔ آج ہم توبہ استغفار کے بارے میں جو بھی کچھ ہے، بزرگوں کے واقعات، حدیث پاک، حکایات، تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے دن چلتے ہیں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے جو ہے نور میں سے پیدا کیا اور اس میں اپنے آقا کا نور ڈالا اور اس میں اجالا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جنت میں رہنے لگے، ٹہلنے لگے، وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، مختصر میں بس یہی۔ پھر جو ہے آپ کا جو ہے آپ کو خواہش ہوئی کوئی ساتھی ہو، تو پھر حضرت حوا یعنی کہ ہماری دادی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی سے، اور پھر آپ اور ہماری دادی رہنے لگے۔ مگر رہنے سے پہلے، یہ بات ہونے سے پہلے اللہ سے کہا، اللہ مجھے ساتھی چاہیے، میں اکیلا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے ہی پسلی سے تمہارے لیے ہی ایک ساتھی تیار کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک تمہیں نکاح کرنا ہوگا، ایک عہد کرنا ہوگا، اور نکاح کے ذریعے تمہیں اس سے قریب ہونا ہوگا، اور نکاح کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے تمہیں مہر بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں مہر کو کیا ادا کروں، ساری جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ میں تجھے کیا دوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے۔ تب اللہ نے کہا، ایک بہت راز کی بات کرتے ہوئے ذرا سا گزر جا رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو رکھ لینا رحمت کا موتی، زندگی بھر کام آئے گا، نہ سمجھ میں آئے تو الجھنا نہیں، فون کرنا، ہمارے نمبر اس میں دیے جاتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا مولا میں نکاح کروں تو کیا کروں اس کے لیے؟ تب اللہ نے کہا اے آدم، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، کرتے ہو تو سنو راز، سنو آدم، ہمارا حکم ہے کہ نکاح سے پہلے آپ میرے محبوب پر
نکاح کی مہر سمجھ کر 10 مرتبہ، اور ایک روایت میں آیا ہے 70 مرتبہ، ایک میں ہے 40 مرتبہ۔ ہم تینوں روایت کو مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا 10، 70 یا 40 مرتبہ میرے محبوب، میرے حبیب پہ درود پڑھو، اور پھر تمہارے لیے حوا حق میں دی جائے گی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا درود کیا ہے؟ تب اللہ نے کہا کہ آدم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جسم میں ہم نے روح ڈالی، اور تم نے ایک تختی دیکھی تھی۔ کہا ہاں۔ کہا پھر سے وہ تختی کو دیکھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تختی میں دیکھا نا، تو 3 لائن تھی، 3 لائن میں، ایک لائن میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تیسرے میں لکھا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس درود کو پڑھا 10 مرتبہ، ہماری دادی نے پڑھا اس درود کو 10 مرتبہ، یا 40 یا 80، جو بھی سمجھ لیں، مگر پڑھا درود پاک۔ اس کے بعد میں نور کا ملن ہوا، اور پھر گھومتے رہے، اور پھر گندم کا دانہ کھایا۔ وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے، مولانا لوگ بیان کرتے، اچھے اچھے لوگ۔ میں تو کچھ نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم تھا کہ اس طرف نہ جانا، اور گئے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے جو کروائی جاتی ہے، کچھ جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بولنا، نہیں بولنا، نہیں بولنا، اور کچھ جھوٹ ایسا ہوتا ہے بولنا ثواب ہے، بولنا مستحب ہے، بولنا ولیوں کی، اولیاء اللہ کے نقش قدم کی ایک سنت ہے۔ اس جھوٹ سے کسی کی جان بچتی ہو، حق کے ساتھ عزت ہو تو عزت بچتی ہو، یعنی اچھائی کے لیے۔ باقی تو جھوٹ بولنا حرام، حرام، منع، منع۔ خیر، پھر دنیا میں آئے، افسوس ہوا، پھر آپ کہیں ایک سمت ہیں، دادی ہوا ایک سمت ہیں، ایک روایت ہے 200 سال، ایک میں 300 سال، ایک میں ہے 400 سال روتے رہے۔ ایک مرتبہ اچانک روتے روتے خیال آیا، آدم، وہ نام، وہ کلمہ۔ فوراً آپ سجدے میں گرے اور کہا کہ مولا، اس نام پاک کے صدقے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نام پاک کے صدقے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری خطا معاف کر۔ فوراً آواز آئی، اے آدم، اتنے سال گر گرائے، روئے، پہلے اگر اس سے یاد کر لیتے، اس نام کا وسیلہ لے لیتے تو جلدی سے چھٹکارا ہو جاتا۔ خیر، اس میں بھی رب کا راز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی خطا میں ایک راز تھا۔ جب آدم خطا نہ کرتے، دنیا ہوتی نہیں، دنیا ہوتی نہیں تو کوئی نبی ہوتے نہیں، کوئی نبی نہ ہوتے تو پیارے اللہ کے حبیب نہ آتے، اور پیارے اللہ کے حبیب نہ آتے تو ہم ان کی امت نہ ہوتے، اور پیارے حبیب پاک آئے تو پھر صحابہ آئے، صحابہ آئے تو پنجتن پاک آئے، پنجتن پاک آئے تو حسن حسین بھی ہوئے، امام زین العابدین بھی ہوئے، 12 امام بھی ہوئے، غوث پاک بھی ہوئے، امام احمد بن حنبل بھی ہوئے، امام ابو حنیفہ بھی ہوئے، امام شافعی، امام مالکی، سارے غوث پاک، غریب نواز، سارے بزرگان، سب کچھ عطا ہی عطا ہوا ایک خطا سے۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو معاف کرنا۔
ایک خطا سے. دراصل یہ خطا عطا تھی. تو کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے اس میں آدمی کی رہنمائی ہوتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی کی اس میں رہنمائی ہوتی ہے. آدمی ٹھوکر کھاتا ہے تو سنبھلتا ہے، اور وہ میرا اور تمہارا خدا ایک ماں نہیں، دو نہیں، تین نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.